قرطبہ کے قصر عمارت میں وہ رونق اور وہ گہما گہمی نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی۔ امیر انلس عبد الرحمن مریدہ میں تھا، جہاں اتنا خون بہہ گیا تھا کہ بعض گلیاں خون کی ندیاں بن گئی تھیں، اور وہ میدان جہاں مفسدوں اور باغیوں کو قتل کیا گیا تھا خون کی جھیل کی مانند ہو گیا تھا۔ مریدہ کا قلعہ سر کرتے اور بغاوت پر قابو پاتے وقت بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہ تھی۔ مریدہ لاشوں کا شہر بن گیا تھا، اور قرطبہ شہر پر اس لیے سکوت سا طاری تھا کہ فوج محاذ پر لڑ رہی تھی اور وہاں سے مختلف خبریں آ رہی تھیں۔ آخری خبر فتح و نصرت کی تھی، لیکن اس میں بے بنیاد افواہیں بھی شامل تھیں۔ جن کے بیٹے فوج میں تھے وہ دم بخود تھے۔ اطلاع آ گئی تھی کہ فوج امیر انلس کے ساتھ کل واپس آ جائے گی۔ لوگوں نے اپنے امیر اور اپنی فوج کے استقبال کی تیاریاں کر لی تھیں۔ قصر عمارت میں بھی استقبال کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اور یہ قصر عمارت کی بے رونقی کی آخری رات تھی۔ تاریخ کا عظیم موسیقار زریاب، جو قصر عمارت پر ایک سحر کی طرح چھا گیا تھا، اپنے کمرے میں بربط لیے بیٹھا تھا۔ بربط مسلمانوں کا پرانا ساز تھا۔ زریاب نے اس میں ایک تار کا اضافہ کر کے اس میں طلسماتی سوز و سحر پیدا کر دیا تھا۔ زریاب کی انگلیاں بربط کے تاروں پر رینگ رہی تھیں، اور ان کی گونج سے زریاب خود ہی بے خود ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک رومانی گیت گنگنانے لگا۔ یہ گیت اس کا اپنا تھا۔ اس کے الفاظ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے۔ وہ یوں گنگنا رہا تھا جیسے تار بول رہے ہوں، گا رہے ہوں۔ زریاب نے تاروں کو ترنم کی آواز دے دی تھی۔ وہ دروازے کی طرف پیٹ کیے بیٹھا تھا۔ اس کے نغمہ بار الفاظ ایک حسین نسوانی پیکر کی صورت میں دروازے میں نمودار ہوئے۔ یہ مجسم تصور زریاب کے گیت جیسا ہی سحر آگین تھا۔ اگر زریاب ادھر دیکھتا تو اسے تصور ہی سمجھتا، وہی تصور جسے وہ الفاظ اور تاروں کے ترنم سے بن رہا تھا اور اسے اپنی آواز سے سجا رہا تھا۔ لیکن وہ تصور نہیں، وہ سلطانہ ملکہ تروپ تھی۔ امیر انلس قرطبہ میں نہیں تھا، اس لیے سلطانہ اپنے قدرتی روپ میں تھی۔ اس کے ریشم جیسے ملائم اور چمکدار بال شانوں پر بکھرے ہوئے، اور دو چار بال گلابی مائل سفید چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ اس نے غازہ کاجل اور تصنع کا خول نہیں چڑھا رکھا تھا۔ اس کے بازو اور کندھے ننگے تھے، اور کاجل کے بغیر آنکھوں کا خمار دیکھنے والوں پر بھی خمار طاری کرتا تھا۔ زریاب کی آواز اور بربط کی گونج نے سلطانہ کو اور زیادہ مخمور کر دیا۔ وہ دروازے میں ہی رک گئی۔ اس پر بڑے ہی حسین خواب کا تاثر طاری ہو گیا۔ اس نے نہ خود اس خواب سے جاگنا چاہا اور نہ زریاب کو جگانا چاہا۔ اسے معلوم تھا کہ زریاب کے سامنے گئی تو خواب اور خمار کا طلسم ٹوٹ جائے گا۔ زریاب گیت دہراتا رہا، اور اس گیت میں جس عورت کا حسن بیان کیا جا رہا تھا وہ جنت کی حور ہو سکتی تھی۔ گیت کے الفاظ سلطانہ کے دل و دماغ کو مسحور کرنے لگے، اور اس کے ذہن میں ایک حسین عورت کا تصور نکھرنے لگا۔ جب تصور نکھرا تو یہ سلطانہ کا اپنا پیکر تھا۔ یہ میں ہی ہو سکتی ہوں۔ یہ میرے حسن اور میری محبت کے گیت گا رہا ہے۔ یہ میرے تصور کی پوجا کر رہا ہے۔ سلطانہ ملکہ تروپ کا حسن غیر معمولی تھا۔ اس کے قد بد اور چال ڈھال میں وہ تاثر تھا کہ چلتے لوگوں کے قدم رک جاتے اور ان کی نظریں گرفتار ہو جاتی تھیں۔ لیکن وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت سمجھتی تھی۔ اس میں خود ستائی تھی، اور وہ اپنی پرستش کی قائل تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ شاہ انلس کو اس نے مسحور کر لیا تھا، اور زریاب جیسا موسیقار اس کے گیت گاتا تھا۔ زریاب صرف موسیقار ہی نہ تھا، اس کی شخصیت اور اس کی زبان میں وہ جادو تھا جس نے قرطبہ کے امراء اور روسا کی سوسائٹی کا کلچر اور ان کا لباس اور ان کے رہن سہن کے طور طریقے بدل ڈالے تھے۔ زریاب پل صراط تھا جسے عبور کر کے ہی کوئی آدمی شاہ انلس تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ زریاب سلطانہ کے عشق میں دیوانہ تھا۔ کیا یہ میری ہی محبت کا گیت گا رہا ہے؟ سلطانہ کو خیال آیا، کوئی اور نہ ہو۔ اس کی آواز کا سوز اور گداز اس کی روح کی گہرائیوں کا پتہ دیتا ہے۔ سلطانہ کو ایک رات یاد آنے لگی۔ اس رات زریاب کو وہ اپنی جاگیر پر لے گئی تھی۔ رات چاندنی تھی، پھولوں کی مہک تھی، اور وہ گھاس مخمل جیسی تھی جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ چاندنی اور تنہائی رومان جگا رہی تھی۔ زریاب نے اسے کہا تھا، تم میرے پاس ہوتی ہو تو میری شخصیت ختم ہو جاتی ہے، میں تمہاری ذات میں گم ہو جاتا ہوں۔ زریاب نے ہاتھ بڑھا کر سلطانہ کی کلائی پکڑ لی تھی، مگر سلطانہ اس کے قریب آنے کے بجائے پرے سرک گئی تھی۔
میں پیاسا ہوں، دور نہ ہٹا کرو، زریاب نے تشنا اور مخمور آواز میں کہا تھا۔ محبت کے راز کو تم نہ پا سکے، سلطانہ نے اسے کہا تھا۔ کیا تم اس تشنگی میں لذت محسوس نہیں کر رہے؟ کیا تم وصال کی لذت سے آگاہ ہو؟ زریاب نے پوچھا تھا۔ وصال کی تڑپ میں جو لذت ہے وہ وصال میں نہیں، سلطانہ نے کہا تھا۔ اس رات کے بعد بھی زریاب نے سلطانہ سے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ سلطانہ نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ زریاب کی موسیقی کی لہریں جیسے اس کے وجود میں سے گزر رہی ہوں اور وہ مسحور ہو کر زریاب کی طرف کھینچی جا رہی ہو، اور وہ زریاب کے الفاظ کے ترنم اور اس کی محبت سے آزاد ہونے کو تڑپ رہی ہو۔ محبت گناہ نہیں سلطانہ، اسے اپنے استاد ایلوگئیس کے الفاظ یاد آئے۔ سلطانہ نے اسے اپنا حال دل سناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس حقیقت کو اب چھپا نہیں سکتی کہ اس کے دل میں زریاب کی محبت پیدا ہو گئی ہے اور وہ اس کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ ایلوگئیس جو عیسائیوں کا مذہبی اور سیاسی لیڈر تھا، سلطانہ کو اپنی سازش کا اعلی کار بنا چکا تھا۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا، محبت گناہ نہیں، لیکن جن لوگوں کو اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے مقصد اور اپنی شخصیت کو ایک آدمی کی محبت پر قربان نہیں کیا کرتے۔ ہم تمہیں ملکہ بنا رہے ہیں۔ میں نے تم میں ملکہ کی عظمت دیکھی ہے، مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے تمہیں ناٹک کھیلنے پڑیں گے۔ زریاب پر اپنا طلسم طاری کیے رکھو، اسے بیدار نہ ہونے دو، اسے اپنے حسن اور محبت کے نشے میں مدہوش رہنے دو۔ آج رات جب زریاب اپنے نغمے سے خود ہی مسحور تھا اور یہ سحر سلطانہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ زریاب کو بتا دے کہ وہ اس کی محبت سے بھاگ نہیں سکتی، مگر وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے زریاب کو اپنا محبوب نہیں، اپنا حربہ بنانا تھا، اسے ملکہ بننا تھا۔ وہ کلوپترا کی طرح دلوں کو روندنے، جذبات کو مسلنے اور کچلنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی جذبات نہیں تھے۔ امیر انلس عبد الرحمن کو وہ انگلیوں پر نچا لیتی تھی، اپنا جسم بھی اس کی ملکیت میں دے دیا، لیکن دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہونے دی۔ اسے خیال آیا کہ وہ محبت کے کھیل میں الجھ گئی تو اس کے خواب بکھر جائیں گے۔ اس نے انلس کے تخت پر قبضے کا انتظام کر لیا تھا۔ اس کی کوکھ میں عبد الرحمن کا بچہ پرورش پانے لگا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی کہ وہ انلس کے تخت و تاج کے وارث کو جنم دے گی، لیکن عیسائیوں کے پیشوا ایلوگئیس نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس سے بہت پہلے اسے ایک ریاست کی ملکہ بنا دے گا۔ اس کے لیے اسے قصر امارت میں یعنی شاہ انلس کے محل میں ایسی سازشوں کا بیج بونا تھا کہ شاہ انلس کے دل سے جہاد نکل جائے اور اس کے سالار اور حاکم اپنے مذہب کو بھول جائیں۔ وہ زریاب کو اس تصور سے جسے وہ اپنا سمجھتی تھی جگانا نہیں چاہتی تھی، لیکن زریاب کے ساتھ اسے کام کی کچھ باتیں کرنی تھی۔ اگلے روز شاہ انلس اپنی فوج کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ سلطانہ اور زریاب نے مریدہ میں بغاوت کروا کے فرانس پر حملہ تو رکوا لیا تھا، لیکن شاہ انلس پھر بھی فتح حاصل کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس نے بغاوت کو باغیوں کے خون میں ڈبو دیا تھا۔ سلطانہ کو بغاوت فرد کرنے کا افسوس نہیں تھا، وہ اپنی شکست یوں محسوس کر رہی تھی کہ شاہ انلس عبد الرحمن میں تلوار کی محبت ابھی موجود تھی۔ وہ تو خوش تھی کہ اس نے اس مرد مجاہد کے جذبوں پر اپنے حسن کا فسون طاری کر دیا تھا، مگر شاہ انلس کی ذات میں جہاد کا جذبہ جوں کا توں زندہ و پائندہ تھا۔ یہ تھی بھی حقیقت کہ عبد الرحمن میں جہاد کا جذبہ زندہ تھا، اور اسی کی جنگی فہم و فراست اور جرأت مندانہ قیادت کا کرشمہ تھا کہ اس نے مریدہ کی بغاوت کو مکمل طور پر کچل دیا تھا، اور اس نے اپنی فوجوں کو سرحد پر اس طرح پھیلا دیا اور دستوں کو ایسے انداز سے متحرک کر رکھا تھا کہ فرانس کے شاہ لوئی کو حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ عبد الرحمن فرانس پر فیصلہ کن حملہ کرنے کو جا رہا تھا۔ ادھر سے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے مریدہ میں بغاوت کرائی گئی تھی، اور اس بغاوت کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ قرطبہ کی فوج مریدہ کی بغاوت فرد کرنے میں الجھ جائے گی تو فرانس کی فوج عقب سے حملہ کر دے گی، مگر عبد الرحمن نے اس خطرے کی پیش قدمی کر لی تھی۔ سلطانہ ملکہ تروب زریاب کی مدد لینا چاہتی تھی، اسے ایلوگئیس کو جواب دینا تھا۔ اس نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اس کا مستقبل ایلوگئیس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ زریاب کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ زریاب نے پیچھے دیکھا، اس کی گنگناتی ہوئی آواز خاموش ہو گئی۔ بربط کے تاروں کا لرزہ ڈوبتی ہوئی گونج بن کر ذرا سی دیر کے لیے سنائی دیتا رہا، پھر یہ گونج بھی خاموش ہو گئی۔ کیا تم میرا تصور ہو؟ زریاب نے حیرت زدہ سی سرگوشی کی۔ سلطانہ کا تبسم مسکراہٹ بن گیا۔
زریاب آہستہ آہستہ اٹھا، سلطانہ تک گیا، دونوں ہاتھوں سے اس کے گال چھوئے، پھر ہاتھ میں اس کے چند ایک بال لے کر مسلے، پھر اس کے عریاں کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ سلطانہ ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں جل ترنگ کا ترنم تھا۔ زریاب نے سلطانہ کو بازو سے پکڑا اور اسے قالین پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی اپنی اور بربط کی آواز مجھے بھی مسحور کر لیا کرتی ہے، زریاب نے بے خودی کے عالم میں کہا۔ ان تاروں کا ترنم اور میری آواز کا سوز تمہارا تصور بن گیا تھا اور تم آ گئیں۔ سلطانہ ہنس پڑی اور بولی، کیا میں ناگن ہوں جو موسیقی کی مدھر نان پر آ جاتی ہوں؟ تم ناگن ہو سلطانہ، زریاب نے کہا، اندلس کی ناگن۔ تمہارے زہر میں بھی حسن ہے، خمار ہے، نشہ ہے۔ سلطانہ، میں وہ انسان ہوں جو شاہ اندلس عبد الرحمن جیسے عالم اور شجاع حکمران پر غالب آ گیا ہوں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ عمرہ اور روسا میری وساطت سے شاہ اندلس تک جاتے ہیں اور عرض مجھ سے کرواتے ہیں، مگر تم سامنے آتی ہو تو لگتا ہے جیسے تم نے مجھے ڈس لیا ہے اور مجھ پر تمہارے زہر کا خمار طاری ہو گیا ہے۔ لیکن تمہارے نغموں کو میں نہیں ڈسوں گی، سلطانہ نے کہا۔ تم جو چاہتے ہو وہ تمہارے نغموں کی موت ہوگی، پھر اندلس کی ناگن تمہاری آواز پر نہیں آئے گی، نہ جھومے گی۔ پھر تم ایک ناگن کو ٹوکری میں بند رکھ کر اسے اپنی بے سوز موسیقی کا عادی بناؤ گے اور اپنے آپ کو دھوکہ دو گے کہ یہ ناگن تمہاری موسیقی پر جھومتی ہے۔ اس نے منہ زریاب کے قریب کر کے کہا، زری آقا، میں تمہاری ہوں، تمہاری رہوں گی۔ آؤ ذرا جذبات سے نکل کر دنیا کی ایک بات کریں۔ زریاب پر اپنا سحر طاری کرنے کے لیے وہ اس کے قریب ہو گئی، اتنی قریب کہ اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بال زریاب کے گالوں سے چھونے لگے۔ اس نے کہا، ہمارے خوابوں پر ایک آسیب منڈلا رہا ہے اور وہ مدثرہ ہے۔ زریاب نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، مدثرہ نے شاہ اندلس کے سینے میں مرد مجاہد کو جگہ دیا ہے، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ تمہارا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا ہے کہ شاہ اندلس پر تم غالب ہو، سلطانہ نے کہا، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ سلطانہ، زریاب نے آہ لے کر کہا، کبھی خیال آتا ہے کہ تمہاری محبت مجھے کسی اور راستے پر لے جا رہی ہے جدھر مجھے نہیں جانا چاہیے۔ میں موسیقی کا بادشاہ ہوں، تم غلام ہو، سلطانہ نے سٹ پٹا کر کہا، تم ایک بادشاہ کے غلام ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ حاکم اور سالار تمہیں درباری گویا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو فریب نہ دو زری، میں تمہیں ایک تخت پر بیٹھا ہوا دیکھ رہی ہوں اور میں اپنا آپ اس عرض کے ساتھ تمہارے قدموں میں ڈال رہی ہوں کہ مجھے اپنی ملکہ بناؤ گے۔ تم میرے دل کی ملکہ ہو، زریاب نے مخمور سی آواز میں کہا، میرے اور قریب آ جاؤ۔ سلطانہ کا تبسم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ زریاب کی نظروں میں سلطانہ کی آنکھیں پھیلنے لگیں، دونوں چہروں پر سلطانہ کی پرکشش بالوں نے پردہ ڈال دیا۔ موسیقی کے جادو پر نسوانی حسن کا طلسم طاری ہو گیا تھا۔ مخمور سی ایک سرگوشی سنائی دی، زری، مدثرہ کو راستے سے ہٹاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ان کے درمیان شراب کے پیالے رکھے تھے۔ کسی کو راستے سے ہٹانے کا خیال دماغ سے نکال دو، زریاب نے کہا، میں مدثرہ کو اپنے اثر میں لے لوں گا۔ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو؟ سلطانہ نے ہنس کر پوچھا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا راستہ کوئی اور ہے، زریاب نے کہا۔ تم اپنی خواہشوں اور خوابوں کے راستے پر جا رہی ہو اور مجھے تمہاری محبت اس راستے پر لے جا رہی ہے۔ تم دانشمند ہو زری، سلطانہ نے کہا۔ ہم دونوں مسلمان ہیں، لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس سے ہمیں آنکھیں بند کرنی نہیں چاہیے۔ عیسائی جس جذبے اور جس عزم سے اٹھے ہیں اور جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں، ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا پرچم یہاں سے غائب ہو جائے گا۔ پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ تم درباری گویوں میں ایک گویے ہوگے اور میں عیسائی سالاروں کی داشتہ ہوں گی۔ ایلوگئیز تمہیں سب کچھ بتا چکا ہے، وہ بہت خوش ہے کہ تم نے مسلمان امیروں وزیروں کا تہذیب و تمدن بدل ڈالا ہے اور انہیں اسلام سے دور لے جا رہے ہو۔ ہم عیسائیوں سے جو بہت جلد یہاں کے بادشاہ بننے والے ہیں کیوں دشمنی مول لیں؟ ہمیں صرف یہ کام کرنا ہے کہ شاہ اندلس کے ذہن کو اپنے قبضے میں رکھیں۔ وہ کل آ رہا ہے، مدثرہ سے کہو کہ اس سے دور رہے، وہ مدثرہ کا اثر قبول کرتا ہے۔ ایک نشہ سلطانہ کے حسن کا تھا، دوسرا نشہ شراب کا تھا۔
رات کی تنہائی تھی۔ زریاب جو سلطانہ کے شہر میں رہتے ہوئے اپنے شہر کو قائم رکھنا چاہتا تھا، اپنا آپ گنوا بیٹھا۔ میں ابھی مدثرہ کے پاس جاتا ہوں۔ خادمہ نے جب مدثرہ کو اطلاع دی کہ زریاب آئے ہیں تو وہ اٹھی اور دروازے میں جا کر زریاب کا استقبال کیا۔ وہ کچھ حیران بھی ہوئی کہ یہ شخص اس وقت کیوں آیا ہے۔ شاہ اندلس کے انتظار میں لمحے کیسے گزر رہے ہیں مدثرہ؟ شاہ اندلس نہیں، مدثرہ نے کہا، امیر اندلس کہیے۔ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ محترم زریاب، آپ دانشمند ہیں، کیا آپ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ ایک امیر کو بادشاہ کس نے بنایا ہے؟ بادشاہ تو خلیفہ بھی نہیں، بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ فرمائیے آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ زریاب جو ہر کسی کے دل پر حکومت کرتا اور اندلس کا بے تاج بادشاہ تھا، دب سا گیا۔ حسن و ادا میں مدثرہ سلطانہ سے کچھ کم نہیں تھی، لیکن مدثرہ زریاب کو سلطانہ سے زیادہ دلکش نظر آئی۔ وہ مدثرہ کے کمرے میں ایسے انداز سے داخل ہوا تھا جیسے مدثرہ امیر اندلس کی نہیں بلکہ اس کی بیویوں میں ایک عام سی قسم کی بیوی ہو، اور زریاب نے اس کے کمرے میں آ کر جیسے اس پر احسان کیا ہو۔ مگر مدثرہ کا انداز اور بولنے میں خود اعتمادی دیکھی تو زریاب کو احساس ہو گیا کہ وہ اتنا عظیم آدمی نہیں جتنا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ آپ بیٹھیں گے نہیں؟ مدثرہ نے کہا، ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہارے پاس آ گیا، زریاب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ محترم زریاب، مدثرہ نے کہا، آپ کی عقل و دانش اور ذہانت کے سامنے میں کچھ بھی نہیں، سورج کے سامنے چراغ جیسی حیثیت بھی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ تو لیتی ہوں۔ آپ کے چہرے کا تاثر بتا رہا ہے کہ آپ ادھر سے گزرتے میرے پاس نہیں آئے، آپ آئے ہی میرے پاس ہیں۔ کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں حرم کی عورت نہیں، کسی کی بیوی ہوں، امیر اندلس کی بیوی ہوں۔ زریاب ہنس دیا، کہنے لگا، ہر خوبصورت عورت کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ جس مرد نے اسے دیکھا ہے کسی اور نظر سے ہی دیکھا ہے۔ تم یہاں تک تو ٹھیک سمجھی ہو کہ میں ویسے ہی نہیں آ گیا، کچھ کہنے آیا ہوں، لیکن یہ تمہارا وہم ہے کہ میں تمہارے خاوند کو غیر حاضر دیکھ کر کسی اور خیال سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے سوچ کر اور لمبی سانس لے کر کہا، مجھے سلطانہ کے ساتھ اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی تمہارے ساتھ۔ تم دونوں میں ایک فرق ہے اور میں اسے بھی سمجھتا ہوں۔ تمہید کی کیا ضرورت ہے محترم زریاب؟ مدثرہ نے کہا، آپ فوراً کیوں نہیں کہہ دیتے کہ مجھے سلطانہ اور امیر اندلس کے درمیان نہیں آنا چاہیے؟ سلطانہ بڑا ہی خوبصورت ایک شعر ہے، وہ آپ کا ایک گیت ہے جسے جو بھی سنتا ہے مدہوش ہو جاتا ہے، اور میں ایک حقیقت ہوں۔ حقیقت سحر اور مدہوشی کو توڑ دیا کرتی ہے۔ امیر اندلس میرے شوہر ہیں، لیکن وہ میری ملکیت نہیں، پہلے وہ امیر سلطنت ہیں، اس کے بعد کسی کے شوہر ہیں۔ اگر میں انہیں سلطنت یا امارت یا خلافت کے فرائض سے کوتاہی کرتے دیکھوں گی تو اپنا یہ فرض ضرور ادا کروں گی کہ انہیں ان کے فرائض یاد دلا دوں۔ اگر وہ پھر بھی اپنی روش پر قائم رہیں تو میں انہیں اپنے آپ پر حرام سمجھوں گی۔ زریاب پر سلطانہ اور شراب کا جو نشہ طاری تھا وہ اترنے لگا۔ سلطانہ پر ایسی کوئی پابندی نہیں، مدثرہ نے کہا، وہ سراپا عیش و عشرت ہے، اور عیش و عشرت کا ایک بڑا ہی حسین ذریعہ ہے، یہی اس کی قوت ہے۔ زریاب نے کہا، اس کا حسن ایک مہلک ہتھیار ہے، فتنہ جو وہ پیدا کر سکتی ہے وہ تم نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہاری ذات سے دلچسپی ہے۔ میں یہ کہنے آیا تھا کہ سلطانہ سے دشمنی مول نہ لو، وہ چاہتی ہے کہ امیر اندلس کو محاذوں پر مارے مارے نہیں پھرنا چاہیے۔ وہ فرانس پر حملے کے لیے اپنی فوج روانہ کر رہے تھے، خود انہیں یہاں کے امور اور انتظامات کی نگرانی کرنی تھی۔ تم نے انہیں ایسے الفاظ میں بھڑکایا کہ انہوں نے فوج کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی اور چلے گئے۔ ہم انہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے شوہر کو اس صورتحال میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ ہماری فوج فرانس اور گوتھک مارچ اور کفار کی دوسری متحدہ افواج سے زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہی ہو، اور میرا شوہر محل میں ایک موسیقار کے نغموں اور ایک حسینہ کے حسن میں مدہوش پڑا ہو۔ مدثرہ نے کہا، مسلمان بیٹی کو اپنا سہاگ نہیں، اپنی ملت کی آن عزیز ہوتی ہے۔ مدثرہ، زریاب نے کہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کر قابل سالار ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ کو تم کیا سمجھتی ہو
کیا وہ امیر اندلس کی قیادت کے بغیر فوج کی قیادت نہیں کر سکتے ہیں؟ سالار موسیٰ بن موسیٰ، سالار عبدالرؤوف، سالار فرتون نے تاریخ ساز لڑائیاں لڑی ہیں، امیر اندلس کو جانے کی ضرورت نہیں۔ جب زریاب بول رہا تھا تو مدثرہ اٹھ کر کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی چال میں، اس کے انداز میں جلال تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے زریاب کے قریب چلی گئی، اس پر ذرا سا جھکی اور جا کے بیٹھ گئی۔ آپ کی سانسوں میں شراب کی بو اور جسم پر سلطانہ کے عطر کی بو ہے، مدثرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو بات آپ مجھے کہنے آئے ہیں وہ سلطانہ کو خود آ کر کہنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں آئے گی، اس کے ساتھ میری بات ہو چکی ہے۔ آپ ایک عظیم انسان ہیں، خدا نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، مگر ایک عورت کے حسن اور اداؤں نے آپ کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ محترم زریاب، آپ اپنی بات کہہ چکے ہیں، اب میرا جواب سن لیں۔ مجھے سلطانہ کی طرح امیر اندلس کا دل جیتنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان کے دل میں میری محبت نہ ہوتی تو مجھے اپنے عقد میں نہ لیتے۔ حرم کی دوسری عورتوں اور سلطانہ کی طرح بے نکاحی بیویاں یادداشتہ بنائے رکھتے۔ میری دلچسپی اس ایک شخص کے ساتھ نہیں، پوری قوم کے ساتھ ہے۔ اندلس میں بغاوتوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے پیچھے فرانس کے شاہ لوئی اور الفانسو کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ اسلام کی بیخ کنی کرنا چاہتے ہیں۔ مریدہ میں بغاوت اس وقت ہوئی جب ہماری فوج فرانس پر فیصلہ کن حملہ کرنے جا رہی تھی۔ یہ ایک سازش تھی۔ کفار نے مریدہ میں بغاوت کرا کے فرانس کو بچا لیا ہے۔ اب شاہ لوئی اور الفانسو اندلس کے عیسائیوں کو مریدہ کے نقصانات کی قیمت ادا کریں گے اور کہیں اور بغاوت کرائیں گے۔ میری نظر ان امور پر اور ان حالات پر ہے۔ اپنے ذاتی حالات کا بھی خیال رکھو مدثرہ۔ محترم زریاب، مدثرہ نے کہا، میرے دل میں آپ کی جو قدر و منزلت تھی اسے آپ مجروح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کی سانسوں میں شراب کی بو اور آپ کے جسم پر سلطانہ کے عطر کی بو ہے، اور آپ کے کندھے پر اتنا لمبا ایک بال جو بازو تک چلا گیا ہے، یہ سلطانہ کے سوا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ زریاب نے جلدی سے اپنے کندھے کو پھر دوسرے کندھے کو دیکھا۔ اس کے سفید لباس پر گہری بادامی رنگ کا ایک بال صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے بال انگلیوں میں پکڑ کر کپڑوں سے الگ کیا اور فرش پر پھینک دیا۔ وہ کل آ رہے ہیں، مدثرہ نے کہا۔ اب اس کی آواز کچھ بوجھل ہو گئی تھی۔ کل ہماری فوج واپس آ رہی ہے، شہیدوں کی لاشیں اور زخمی مجاہدین کا قافلہ آ رہا ہے۔ ان میں بہت سی ماؤں کے بیٹے نہیں ہوں گے، ان میں بہت سی بہنوں کے بھائی، بہت سی بیٹیوں کے باپ اور نہ جانے کتنی بیویوں کے شوہر نہیں ہوں گے۔ وہ گھروں سے دور دفن ہوئے، اور جب وہ کٹ رہے تھے اور جب ان کی لاشوں کو گھوڑے روند رہے تھے، اس وقت آپ کی سانسوں میں شراب کی بو اور آپ کے جسم پر ایک حسینہ کے عطر کی بو اور بال تھا، اور اس وقت جب اسلام کے علم پر علم برداروں کے خون کے چھینٹے پڑ رہے تھے، اس وقت آپ ایک من پسند حسینہ کے پہلو میں بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ امیر اندلس پر کس عورت کا قبضہ ہونا چاہیے۔ مدثرہ، زریاب نے تڑپنے کے انداز سے کہا، تم بہت جذباتی ہو۔ میں تمہیں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ تمہیں امیر اندلس کی نظروں میں گرا دے گی، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ مجھے ان وضاحتوں کی ضرورت نہیں محترم زریاب، مدثرہ نے کہا۔ میں سمجھ گئی ہوں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے دھمکی دیتے، مجھے خبردار کرتے کہ میں آپ دونوں کے راستے سے نہ ہٹی تو مجھے قتل کرا دیا جائے گا، لیکن آپ دانشمند ہیں، آپ کی زبان میں جادو کا اثر ہے، اس لیے آپ نے بڑے اچھے انداز سے بات کی ہے۔ لیکن محترم زریاب، جادو اس پر اثر کرتا ہے جس کے کردار میں ایمان کی رمق ہوتی ہے۔ زریاب نے مدثرہ کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ اسے سلطانہ سے کہیں زیادہ حسین اور دلکش دکھائی دی۔ یہ اس کی روح کا حسن تھا جس کی تاب زریاب نہ لا سکا، اور وہ محسوس کرنے لگا کہ اسے مدثرہ کے پاس سلطانہ کا پیغام لے کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں، مدثرہ کہہ رہی تھی۔ جن نتائج سے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں ان سے میں خوفزدہ نہیں۔ اس امیر کے لیے جو میرا شوہر ہے، میری وفاداری اس وقت تک ہے جب تک وہ اسلام کا وفادار ہے۔ آپ دانشمند ہیں محترم زریاب، آپ خود سمجھتے ہوں گے کہ مسلمان لڑکیوں نے سلطانہ بننا شروع کر دیا تو سلطنت اسلامیہ سمٹتے سمٹتے خانہ کعبہ تک سمٹ جائے گی۔ کعبہ اسلام کی واحد یادگار بن کے رہ جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا جب غیر مسلم کہا کریں گے کہ یہ اس قوم کی نشانی ہے
جس کی بیٹیاں اپنی تہذیب ترک کر کے عریاں ہو گئی تھیں، حیا اور حجاب سے دستبردار ہو کر مردوں کی تفریح کا ذریعہ بننے میں فخر محسوس کرتی تھیں، اور جن بیٹیوں کو جنم دیتی تھیں وہ بیٹے حریت اور غیرت سے بھی واقف نہیں ہوتے تھے۔ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ خود بھی سمجھتی ہو مدثرہ۔ مجھے جس نے یہ باتیں بتائی تھیں اس نے سمجھا بھی دی تھیں، مدثرہ نے کہا۔ وہ میرا باپ تھا، وہ میرے شوہر کے والد الحکم کے دور میں تلیتا کے محاذ پر شہید ہوئے تھے۔ محترم زریاب، میں آپ سے کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں۔ آپ صرف موسیقار نہیں، خدا نے آپ کو کچھ اور قوت بھی دی ہے۔ آپ جس کی طرف دیکھتے ہیں وہ بت بن جاتا ہے۔ آپ کو خدا نے بے مثال عقل اور فہم و فراست دی ہے۔ خدا مسحور کرنے والا وصف دے تو دوسروں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے مسحور نہ کرو۔ خدا غیر معمولی عقل و دانش دے تو دوسروں کو گمراہ نہ کرو۔ خدا دولت دے تو غریبوں کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھو۔ خدا حکومت دے تو خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھ کر انہیں اپنے پاؤں تلے نہ مسلو۔ خدا عزت دے تو دوسروں کو حقیر نہ جانو۔ تم یہ فلسفے مجھے کیوں سنا رہی ہو مدثرہ؟ زریاب نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے تم سے کوئی ناروا بات نہیں کی، سلطانہ سے تمہیں خبردار کرنے آیا تھا۔ میں آپ کے چہرے پر تذبذب اور اضطراب دیکھ رہی ہوں۔ مدثرہ نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں امیر انلس سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں دھمکی نہیں دینے آیا تھا، زریاب نے کہا۔ میرے دل میں آپ کی ہمدردی اور احترام ہے۔ اور وہ چلا گیا۔ لوگ اپنی فوج کے استقبال کے لیے شہر سے دور چلے گئے تھے۔ ان میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی۔ قرطبہ میں پہلے ہی خبر پہنچ گئی تھی کہ مریدہ میں بغاوت ہو گئی تھی، جسے فرد کرنے کے لیے مریدہ کو محاصرے میں لے کر یلغار کرنی پڑی۔ شہر کے لوگ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے۔ وہ نعرے لگاتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ فوج جب شہر میں داخل ہوئی تو سارا شہر نعروں اور داد و تحسین سے لرزنے لگا۔ عورتوں نے منڈیروں، دروازوں اور بالائی منزلوں کی کھڑکیوں سے پھولوں کی پتیاں برسائیں۔ امیر انلس عبد الرحمن کے گھوڑے کے پیچھے سلطانہ شفا اور جاریہ الگ الگ بگھیوں میں آ رہی تھیں۔ مدثرہ گھوڑے پر سوار تھی، اس کا گھوڑا عبد الرحمن کے گھوڑے سے ذرا ہی پیچھے تھا۔ یہ چاروں جوان سال عورتیں عبد الرحمن کی منظور نظر تھیں۔ ان میں صرف مدثرہ اس کی بیوی تھی۔ یہ چاروں اس وقت کے رواج کے مطابق امیر انلس کے استقبال کے لیے قرطبہ شہر سے 2-2.5 میل دور چلی گئی تھیں۔ زریاب اور دیگر درباری سب کے پیچھے پیچھے گھوڑوں پر سوار آ رہے تھے۔ کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص بات؟ عبد الرحمن نے مدثرہ سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، مدثرہ نے کہا۔ دعائیں کرتے اور کراتے دن گزرے ہیں۔ کیا وہ بدبخت باغیوں کے سردار ایلوگئیس ایلیارو اور محمد بن عبد الجبار نہیں پکڑے جا سکے؟ ہاتھ سے نکل گئے، عبد الرحمن نے کہا۔ انہیں پکڑنا آسان نہیں، اگر اکثریت مسلمان باشندوں کی ہو تو انہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ عیسائی انہیں روپوش کر دیتے ہیں۔ زریاب اور سلطانہ کیسے رہے؟ میں نے انہیں نہیں دیکھا، مدثرہ نے کہا۔ میرے دل و دماغ پر محاذ غالب رہا۔ زریاب کا گھوڑا سلطانہ کی بگھی سے تھوڑی ہی دور تھا۔ سلطانہ نے ادھر دیکھا اور زریاب کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ زریاب گھوڑا اس کے قریب لے گیا۔ دیکھ رہے ہو زری؟ سلطانہ نے عبد الرحمن اور مدثرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس نامراد نے یہیں ان کے کان بھرنے شروع کر دیے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کیا بغاوت کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ مدثرہ نے عبد الرحمن سے پوچھا۔ نہیں، عبد الرحمن نے جواب دیا۔ یہ لوگ ہمارا تختہ الٹنے کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ اتنی آسانی سے دبنے والا نہیں۔ اگر یہاں کے مسلمانوں میں بھی یہی جذبہ پیدا ہو جائے تو بغاوت کا پتہ قبل از وقت چل سکتا ہے۔ مدثرہ نے کہا۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ان مسلمانوں سے ہے جو تھوڑا ہی عرصہ پہلے عیسائی تھے، امیر انلس نے کہا۔ یہ لوگ دوغلے ہیں، مولد ہیں، ہمارے لیے فریب بنے ہوئے ہیں۔ کفار اپنی خوبصورت لڑکیوں کو کسی اور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، مدثرہ نے کہا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مسلمان لڑکیوں کو شہر کے اندر جاسوسی اور مخبری کے لیے تیار کر سکتی ہوں، انہیں عسکری تربیت بھی دینا چاہتی ہوں۔ نہیں، کیوں؟ مدثرہ نے پوچھا۔ آپ زخمیوں کی مرہم پٹی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے لڑکیوں کو محاذ پر بھی نہیں لے جاتے؟ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، عبد الرحمن نے کہا، اور وہ نعرے لگانے والے شہریوں کی طرف دیکھ کر
بازو لہرانے لگا۔ سلطانہ مدثرہ اور عبد الرحمن کو باتیں کرتے دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے زریاب کو دیکھا، وہ پرے چلا گیا تھا۔ ایک 2 منزلہ مکان کی ایک بالائی کھڑکی میں ایک نوجوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ بعض لوگ امیر انلس اور اس کی فوج سے نظریں ہٹا کر مکانوں کی کھڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہر کھڑکی میں ایک ایک 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ لوگوں کی نظریں کھڑکیوں اور دروازوں سے ہوتی ہوئی جب اس کھڑکی پر جاتی تھیں جہاں یہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی تو نظریں اس پر رک جاتی تھیں۔ یہ لڑکی یوں کھڑی تھی جیسے بت ہو۔ شہر کی دوسری عورتوں کی طرح وہ امیر انلس اور فوج کو ہاتھ نہیں ہلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی اور ہی تاثر تھا۔ اس نے جب امیر انلس کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حقارت کا تاثر آ گیا۔ اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور اسے لوگوں کے غلغباڑے گرجتے ہوئے نعروں اور گھوڑوں کے قدموں کے شور میں آواز سنائی دی، فلورا۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ ادھر دیکھا۔ اس کی ماں تھی۔ تم نے پھول نہیں پھینکے، ماں نے اسے کہا۔ تم ہاتھ بھی نہیں ہلا رہی۔ فلورا، وہاں سے ہٹ آؤ، تمہارا باپ نیچے کھڑا ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ تم شاہ انلس کو دیکھ کر نہ پھول پھینک رہی ہو نہ ہاتھ ہلا رہی ہو تو وہ اوپر آ کر قیامت کھڑی کر دے گا۔ میں ان لوگوں پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ نوجوان اور حسین فلورا نے کہا، کیا میں اس لیے اس شخص اور اس کی فوج پر پھول نچھاور کر دوں کہ یہ عیسائیوں کو قتل و غارت کر کے آ رہا ہے؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم اپنے مذہب کا تحفظ کریں اور اسلام کو اپنی سرزمین سے نکالیں؟ مت بھول جایا کرو کہ تمہارا باپ مسلمان ہے، ماں نے کہا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں نام کی مسلمان ہوں اور تم پر میں نے اسلام کا پردہ ڈال کر اس پردے پر تمہیں عیسائیت کے سبق دیے ہیں تو وہ ہم دونوں کو قتل کر دے گا۔ کیوں؟ فلورا نے سٹ پٹا کر کہا، کیوں مجھے عیسائیت کے سبق دے دیے تھے اور آج مجھے مسلمانوں سے نفرت کرنے سے روک کیوں رہی ہو؟ اگر میرا باپ تمہارا خاوند نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر چکی ہوتی۔ مجھے تمہارے سہاگ کا خیال آتا ہے، اسی لیے میں نے اس راز کو سینے میں دبا کے رکھا ہوا ہے کہ میں مسلمان کی بیٹی ہوں لیکن عیسائی ہوں اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کا عہد کر چکی ہوں۔ میں اپنی زندگی عیسائیت پر وقف کر چکی ہوں۔ تمہیں میرے باپ سے محبت ہے، تم ان زنجیروں میں بندھی ہوئی ہو، میں آزاد ہوں۔ ہاں فلورا، ماں نے اداس لہجے میں کہا، مجھے تمہارے باپ سے محبت ہے لیکن میں اپنے مذہب کی محبت کو دل سے نکال نہ سکی۔ وہ بات 18 برس پرانی ہو گئی تھی جب فلورا کی ماں کی عمر 18 برس تھی۔ اس وقت انلس کا امیر الحکم تھا۔ انلس کے ایک قصبے قتلونیہ میں صرف عیسائی آباد تھے۔ وہاں فوج کی گشت کبھی کبھی جایا کرتی تھی۔ قتلونیہ کے لوگ فتنہ ساز اور سازشی تھے۔ انہوں نے انلس کی فوج کی گشتی پارٹیوں پر 3-4 بار دھوکہ دے کر حملے کیے تھے۔ اس وقت قتلونیہ امارت انلس کے خلاف مسلح سازشوں اور بغاوتوں کا خفیہ اڈہ بنا ہوا تھا۔ ایک مسلمان مخبر نے، جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا اور جو آگے چل کر فلورا کا باپ بنا، قرطبہ میں ایک اطلاع دی جس میں ایک بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا گیا تھا۔ یہ اس شخص کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اس سازش کا تمام تر منصوبہ عیسائیوں کا بہروپ دھار کر معلوم کر لیا اور قصر امارت قرطبہ میں اطلاع دی۔ فوج فوراً حرکت میں آ گئی اور اس نے بے خبری میں قتلونیہ کے باشندوں کو جا دبوچا۔ اس مخبر نے فوج کی رہنمائی کی اور سرغنوں کو گرفتار کرایا، لیکن شہری جو پوری طرح مسلح اور بغاوت کے لیے تیار تھے فوج کے مقابلے میں آ گئے۔ وہاں کی عورتوں نے بھی مسلمان فوجیوں کو گلیوں میں اس طرح مارا کہ چھتوں سے ان پر پتھر اور جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکیں۔ سپہ سالار نے یہ حال دیکھا تو اس نے فوج کو حکم دے دیا کہ ان کے چند ایک مکانوں کو آگ لگا دو تاکہ یہ خوفزدہ ہو کر ہتھیار ڈال دے۔ شہریوں کے لڑنے کا انداز اور جوش و جذبہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے جنگی تربیت حاصل کر رکھی تھی۔ فوراً ہی انکشاف ہوا کہ شہریوں کے لباس میں فرانسیسی فوج کے بے شمار تجربے کار فوجی پہلے ہی سے شہر میں موجود تھے۔ مسلمان فوج کو چند ایک مکانوں کو آگ لگانے کا حکم ملا تو انہوں نے غصے میں ایسی آتش زنی شروع کی کہ ذرا سی دیر میں آدھا قصبہ جلنے لگا۔ وہاں کے باشندے باہر کو بھاگے۔ بڑی مشکل سے فوج کو مزید آتش زنی سے روکا گیا۔ 2-3 روز بعد کا واقعہ ہے کہ جس مسلمان نے سازش کی مخبری قبل از وقت کی تھی وہ کسی کام سے شہر سے نکل گیا۔
وہ پہاڑی علاقے میں سے گزر رہا تھا کہ اسے کسی عورت کی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ ادھر کیا اور ایڑ لگا دی۔ اسے 3 آدمی نظر آئے۔ وہ فوجی نہیں تھے، وہ ایک جوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی کے کپڑے نوچ رہے تھے۔ ان کے گھوڑے پاس ہی کھڑے تھے۔ اس شخص نے نیام سے تلوار نکالی اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑا دیا۔ وہ 3 آدمی اتنی حسین لڑکی کے کپڑے پھاڑنے اور اسے گرانے میں اتنے مہو تھے کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ ایک گھوڑ سوار ہوا کی رفتار سے چلا آ رہا ہے۔ گھوڑا قریب آیا تو وہ چونکے، لیکن گھوڑ سوار کی تلوار کی نوک ان میں سے ایک کے سینے میں دور تک اتر گئی تھی۔ گھوڑ سوار نے تلوار برچھی کی طرح ماری تھی۔ گھوڑ سوار نے آگے جا کر گھوڑا روکا اور موڑا۔ اس نے پھر ایڑ لگائی۔ باقی 2 آدمی لڑکی کو چھوڑ کر گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے اور انہوں نے تلواریں نکال لی تھیں۔ اب گھوڑ سوار ان کے قریب گیا تو وہ دونوں اس کے دائیں اور بائیں ہو گئے۔ اکیلے گھوڑ سوار نے ایک کو تو تلوار کے بھرپور وار سے گرا دیا، مگر دوسرے کی تلوار نے اس کی پیٹھ پر ایسا وار کیا جیسے اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا ہو۔ وہ گرا نہیں، اس نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ وہ آگے جا کر پھر گھوما۔ اب 2 میں جو تیغ زنی ہوئی اس میں موت اس شخص کی ہی نظر آتی تھی، کیونکہ وہ بہت بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ وار بچانے کی کوشش زیادہ کرتا تھا۔ آخر وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ گھوڑ سوار گھوڑے سے کودا، لیکن لڑکی نے اس کے ایک زخمی ساتھی کی تلوار اٹھا لی اور پیچھے سے تلوار اس کی پیٹھ میں اتار دی۔ وہ تینوں مر گئے، لیکن اس لڑکی کو ان سے بچانے والا شدید زخمی ہو چکا تھا۔